بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مکروہات وضو کا بیان پڑھا تھا کہ وہ کام وہ افعال جن کی وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ آج ان چیزوں کا بیان جنہیں مفسدات وضو کہتے ہیں، جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مشہور چیزیں، مشہور وہ عمل اور کام جن کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اور وضو ختم ہو جائے تو عبادت نہیں ہوتی۔ ان میں سے وضو کرنے کے بعد پیشاب یا پاخانہ کا خارج ہونا، اسی طرح ریح کا خارج ہونا، جسم کے کسی حصے سے خون کا نکل کر بہہ پڑنا۔ یہ بہہ پڑنا کا جو لفظ ہے یہ اس کے ساتھ لگے گا تو وضو ٹوٹے گا۔ اگر خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات خراش ہوتی ہے ہلکی سی، جس میں جگہ کی جو سرخی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے لیکن خون بہتا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا اس طرح کسی بندے کو زخم ہے، پھوڑا ہے جس میں پیپ ہے یا خون ہے، وہ ظاہراً زخم ہے، وضو ہو گیا، اب جب تک اس میں سے پیپ نکل کر بہے گی نہیں یا خون نکل کر بہے گا نہیں، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور وضاحت یہ ہے، اگر کوئی بندہ بہنے ہی نہیں دیتا، مثال کے طور پر کہ جیسے اوپر ابھرتا ہے، یہ اوپر سے کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر لیتا ہے، پھر خون نکل کو بھرنے لگتا ہے، بہنے قریب ہوتا ہے، پھر صاف کر لیتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بندہ روکے نہیں، اس کو آگے سے رکاوٹ نہ ڈالے اور پھر بھی نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ نہ روکتا اور اسے یقین ہے کہ اگر میں نہ روکوں تو یہ قطرہ نیچے بہہ پڑے گا، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اتنا خون اگر نکل آئے کہ وہ بہہ سکتا تھا اور اس کو بہنے نہیں دیا گیا یا بہہ گیا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پیپ کا بھی یہی حکم ہے۔ کہہ کا حکم، کیا منہ بھر کر آئے اور خود بندہ کرے وضو ٹوٹے گا۔ بس یہ ایک ہی ترتیب یاد رکھ لیں، انسان خود کرے اور منہ بھر کر آئے۔ خود بخود آئی، منہ بھر کرنے آ گئی، تھوڑی آئی، وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح خود بخود آئی، تھوڑی ہوئی، منہ بھر کرنا ہوتا، اگر منہ بھر کر کہہ کی اور مکمل ہو گئی، یا تھوڑی تھوڑی اتنی کی کہ اگر انہیں اکٹھا اتنی مقدار کی جائے کہ ایک مرتبہ منہ بھر کر آ سکتی ہے، تو اس مقدار میں جا کر وضو ٹوٹے گا۔ اگر تھوڑی بہت آئے گی تو اس سے مقدار میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ سو جانا جی، وضو کرنے کے بعد ٹیک لگا کر سہارا دے کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیوار کا سہارا، کسی چیز کا سہارا لے کر، کہ اگر اس چیز کا سہارا ہٹایا جائے تو بندہ پیچھے گر پڑے، تو یہ سہارا مراد ہوتا ہے، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو کرسیاں ہماری، کرسی کی ٹیک کا سہارا لے کر اگر کوئی سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کرسی پہ بیٹھا یوں آگے کی طرف یوں سویا تو پھر اس کا حکم ویسے ہی سمجھا جائے گا جیسے نماز کی حالت میں، جیسے ہم اس طرح ہالتی پالتی مار کر یا تشہد کی حالت میں کسی کو نیند آ گئی، وہ اونگ آ گئی، تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، الا یہ کہ اگر وہ بالکل غنودگی کی وجہ سے زمین پر جا گرے تو پھر مطلب ہے کہ اس پر غنودگی، نیند کا ساتھ زیادہ اثر پڑ گیا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو مرگی کا دورہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا دورہ جس میں انسان کو اپنے ہوش و آواز نہیں رہتے، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو کے لیے یہ عمومی طور پر ایک دفعہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ ایک امام صاحب کو اس طرح مسئلہ بنا، انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دی، تو وجہ انہوں نے کہا یہ تو وضو کے مفسدات میں نہیں لکھا ہوا۔ تو مفسدات وضو سے مراد یہی چیز ہے کہ اس میں بے ہوشی کا لکھا ہوا ہے، تو ایسی غنودگی کا تاریخ میں انسان کو اپنے ہوش و آواز ہی نہ رہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رکوع سجدے والی نماز، یعنی عام نماز کے اندر کہہ لگا کر اگر کوئی ہنس پڑا، کہہ کی حد یہ ہے کہ ساتھ کھڑے 3 بندوں نے کم از کم یا 2 سے 3 بندوں نے اس کی آواز کو سنا کہ یہ ہنسا ہے نماز میں، وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ نئے سرے سے وضو کرے گا اور دوبارہ نماز کے اندر شامل ہوگا۔ ایک ہوتا ہے تبسم اور ایک ہوتا ہے ضحک، اور تیسرا نمبر پر ہوتا ہے کہہ۔ تبسم ہے کہ صرف چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آنکھوں میں مسکرانا، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، ہلکے سے سامنے والے 2 دانت بھی کبھی ظاہر ہو جاتے
یہ تبسم ہے، یہ ہر وقت آپ کی عمومی خصوصیت طریقہ جو آپ کا عمل تھا۔ پھر زیادہ خوش ہوتے تو زید فرماتے کہ تھوڑا مزید مسکراتے، دندان مبارک تھوڑے سے مزید واضح ہو جاتے، لیکن آواز زیادہ نہیں نکلتی۔ اور کا تو یہ ہے کہ آواز نکل رہی ہے اور بہت زیادہ منہ کھول دینا، یہ اس کو فرمایا اس وجہ سے البتہ نماز جنازہ اس سے مستثنا ہے۔ اگر کوئی نماز جنازہ میں اس طرح کا لگا بیٹھے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کیونکہ جہاں رکوع سجدے والی نماز کی شرط لگائی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو اگر انسان دیکھے اور اس کی وجہ سے طہارت ختم ہو جائے تو دوبارہ طہارت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ دینی احکام کی سمجھ عطا فرمائے۔